اللہ 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا ایک خاص حصہ ہے صبر۔ اصل لوگوں کو صبر کا مفہوم بھی نہیں پتا ہوتا، اور دوسرا جب انسان پہ کوئی وقت آتا ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، بعض اوقات کوئی فوتگی ہوتی ہے، کوئی انسان ایسا جو بہت انسان کا محبوب ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور انسان اکثر یہ کہتا ہے کہ مجھے صبر نہیں آ رہا۔ اور صبر آئے کیسے؟ آج اس کے لیے ایک خاص عمل آپ کو بتلانا ہے، وہ عمل جو قرآن کا حصہ ہے۔ اور اس وقت جس وقت 70,000 جادوگروں کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا، اور وہ 70,000 جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، سانپ بنی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اس نے سانپ بن کے ساروں کو نکل لیا۔ تو 70,000 جادوگر وہی کلمہ پڑھ کے کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب نے ایمان لیا۔ تو فرعون نے کہا اب میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پیر مخالف طریقے سے کاٹوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، دایاں پیر کاٹوں گا، ثم لأصلبنكم أجمعين، پھر تم ساروں کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا۔ اب جب یہ اتنا ظلم والا معاملہ دیکھا، جادوگروں نے کلمہ پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کا حواری بن کے، صحابی بن کے، تو انہوں نے اللہ سے صبر مانگا تھا۔ قرآن کے لفظ ہے، انہوں نے اللہ سے کہا ثم افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پہ صبر کھول دے، ہم برداشت نہیں کر سکتے یہ تشدد، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، لیکن تو اگر ہمیں صبر دے دے گا تو ہمیں موت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو یہ وہ جملہ ہے ثم افرغ علینا صبرا، اور سارے پڑھ ثم افرغ علینا صبرا۔ اب یہ اتنا جامع جملہ ہے کہ ہم تو قرآن کے پابند ہیں، اب ہر چیز قرآن میں سمندر ہے قرآن، اگر آپ اس میں غوطہ لگائیں آپ کو ہر اپنی مرضی کی، اپنی پریشانی کا حل ملے گا، اپنی چاہت کی چیز ملے گی۔ اب یہ اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا، اللہ نے ان پر صبر ایسا مسلط کیا، کھول دیا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے، پھانسی پہ لٹک گئے، لیکن انہوں نے اٹھ تک نہیں کی۔ اتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا۔ آج ہمارے ہاں ذرا فوتگی ہوتی ہے، موتم شروع ہو جاتا ہے، ذرا کوئی ایسی بات جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو، ہمیں اپنے اعزا رشتہ داروں سے، دوست احباب سے اپنی مرضی کے خلاف یا اپنے جو ان پر اعتماد ہمیں ٹوٹتا ہے کہ ہم آؤزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری شریف کی حدیث لیس منا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اب آپ خواتین جو بیٹھی ہیں وہ بھی غور سے اس کو سنیے، حدیث کتنی جامع حدیث، لیس منا، اتنا بڑا لفظ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے سے کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کو رسول اللہ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو وہ کہاں کامیاب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو رخسار پیٹے، جو گریبان چاک کرے، جو ماتم کرے، میرے اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں ماتم نہیں ہے، چیخ و پکار نہیں ہے۔ ایک عورت کا جوان بچہ مر گیا اکلوتا، حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ ہے، وہ عورت قبر پہ بیٹھ کے زور زور سے رو رہی تھی، دو جہان کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے صحابہ کے ساتھ، تو آپ نے کہا اللہ کی بندی
صبر کر. تو اس نے پہچانا نہیں. تو اس نے فوراً روتے ہوئے کہا اگر آپ کا بیٹا بڑا ہوگا تو پھر میں آپ سے پوچھوں. تو جب آپ گزر گئے تو اس کو عورتوں نے بتایا کہ جس سے تو نے بے ادبی کی ہے وہ دو جہاں کے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو رونا بھول گیا, بیٹا بھول گیا. ایمان تو تھا اس کا مضبوط. اس نے کہا حضور کی بے ادبی کر دی. بھاگی پیچھے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئی. یا رسول اللہ بے ادبی ہوئی, میں پہچانی نہیں. میں نے کہا کوئی عام آدمی ہے. میں روتے ہوئے پیچھے سے آواز آئی تو میں نے یہ جملہ کہہ دیا, مجھے معاف کر دیں, میں صبر کرتی ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے کیا جائے. رو کے تو سب سکون میں آ جاتے ہیں. جب رو کے پورے محلے کو سنا کے ماتم کر کے تشہیر کر کے پھر آخر میں کہتے ہیں یہ سکون آ گیا, یہ صبر نہیں ہے. الصبر عند صدمۃ الاولی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مصعب بن عباس کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ گھوڑے سے اترے, 2 نفل ادا کیے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, فرمایا ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. یہ صبر ہے. تو صبر حاصل کرنا جب آپ جو ہے بے کیفیت جو ہو, حجاب کی, دل پریشان ہو, سکون نہ آتا ہو, ہر وقت ٹینشن میں رہیں اور یاد آئے فوت ہو گیا کوئی یا کسی سے کوئی اذیت تکلیف ملی, کوئی بھی بے صبری کا معاملہ ہے, آپ نے یہ جملہ تکرار کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھنا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا, ربنا افرغ علینا صبرا. اب اگر آپ اس کو بیٹھ کے 111 مرتبہ پڑھیں روز 40 دن کا, اور آپ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کے دروازے کھول دے گا. آپ کو ہر معاملے میں ایسے صبر آئے گا کہ برداشت آپ کی پیدا ہو جائے گی. جس آدمی کے اندر برداشت نہیں ہے ایک دم غصے میں آ جاتا ہے اور ایک دم لڑائی پہ آ جاتا ہے اور ہر بات میں بے صبرا ہو جاتا ہے. بے صبرا انسان کھانے میں بھی ہوتا ہے, پیسہ کمانے میں بھی ہوتا ہے, ہر چیز میں صبر ندامت چھوڑ دیتا ہے. اس آدمی کو بھی 111 بار 40 دن تک یہ دم کر کے پڑھایا جائے اور یہ انسان اپنی اتحیات کو بھی پڑھے, اس کو بار بار اتحیات کی آخری میں دعا میں یہ پڑھا کرے ربنا افرغ علینا صبرا, ربنا افرغ علینا صبرا. یہ جملہ کہیں آپ بشک چلتے پھرتے کہیں آپ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صابر بنائے گا. اور صابر وہ طبقہ ہے, قرآن پاک میں نمازیوں کا اجر محدود ہے, روزے داروں کا اجر محدود ہے, زکات دینے والوں کا اجر محدود ہے, حج کرنے والوں کا اجر محدود ہے. لیکن جب باری آئی صابرین کی, اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر والوں کو اللہ اتنا دے گا جس کا کوئی حساب نہیں, کوئی حساب نہیں ہے اس کا. جنت کے سینٹر میں ایک محل اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا ہوگا جو صبر کرنے والا ہے. تو اس لیے یہ صبر کا یہ محرم کا مہینہ ہے, آپ کے سامنے اس لیے وظیفہ بھی اس کا لایا اور ساتھ آپ کو صبر کا پتہ بھی چلے کہ ہم اپنے شہداء پر, اپنے فوت شدگان پر صبر کرنے والے ہیں. اور صبر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور یہ آیت کریمہ پڑھ کے صبر کو حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.